ہم سیکھیں درس میں مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھے، تھوڑا اور قریب آئے، دور بیٹھے اور قریب آئے تاکہ بات مکمل طور سے آپ کے ذہن و فکر میں اتر جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شرعاً مسافر، جس کو شرعی مسافر بھی کہتے ہیں، تو شرعاً مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی آبادی سے 57 میل 92 کلومیٹر کی مسافت یعنی دوری کو طے کرنے کے مستقل ارادے سے نکلا ہو۔ یہ نہیں کہ مطلب 92 کلومیٹر سے پہلے ہم کو رکنا ہے، پھر کچھ کام کرنا ہے، ایک آدھ دن قیام کر کے تب آگے جا، نہیں، 92 دیکھیے یہ ادنا درجہ ہے، آخری درجہ ادنا درجہ 92 کلومیٹر ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کریں، مگر 57 میل انگریزی میں کلومیٹر کے اعتبار سے 92 کلومیٹر تک یہ آخری اور ادنا درجہ ہے، اس سے آگے کی کوئی حد نہیں۔ تو مستقل اتنی دوری طے کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہو وہ شرعاً مسافر ہے۔ کل آپ نے قرآن سے سنا تھا کہ رب نے فرمایا کہ جب تم سفر کی حالت میں رہو تو تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو۔ یعنی قصر یعنی تخفیف کی صورت بیان کی گئی، یعنی ہلکا پن، رعایت دی گئی، تخفیف کی صورت دی گئی اللہ کی طرف سے بندگان خدا کے لیے کہ سفر کی صعوبتیں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو لہذا نماز نہ چھوڑو، 4 کے بجائے 2 پڑھو، اور پھر یہ بھی خیال نہ کرنا اور افسوس بھی نہ کرنا کہ ہم نے تو 2 ہی پڑھی ہے، اگر 4 پڑھتے تو ہم کو 4 کا یعنی زیادہ ثواب ملتا۔ نہیں، قرآن نے اور حدیث میں صراحت کے ساتھ اس شک کو، وہم کو اور اس خیال کو بھی دور کر دیا گیا، فرمایا گیا کہ تم پڑھو گے 2 مگر پروردگار عالم تمہیں 4 ہی کا ثواب عطا کرے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ سن لیں، اس کے بعد مختصراً جو ہے سفر کے جو احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہے حارثہ بنت وہب خزاعی، تو ان سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی، یعنی متفق علیہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے اندر، مکہ معظمہ میں منی کے اندر حضور نے 4 رکعت والی نماز، کوئی بھی نماز تھی، ظہر کی رہی ہو، عصر کی رہی ہو یا عشاء کی رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھا دی، پڑھی یا پڑھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، اور آگے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ تعداد، یعنی جو تعداد اس وقت تھی جب حضور نے نماز میں قصر کیا تھا، 4 کی جو جگہ 2 پڑھی تھی، تو اتنی تعداد نہ پہلے کبھی تھی، یعنی اس نماز سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں ہم لوگ منی کے اندر جمع نہ تھے جس قدر تعداد آج منی کے اندر تھی، اور حضور نے اپنی نماز میں قصر فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ تعداد بھی زیادہ تھی اور امن بھی تھا، خوف کا کوئی معاملہ نہ تھا۔ تو اسی لیے صدر الافاضل فخر الاماصل علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف کفار یہ قصر کے لیے شرط نہیں ہے، حالانکہ یہ حکم اس وقت ہوا جب شروع اسلام میں خطرہ رہتا تھا، خوف رہتا تھا، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا، اور چونکہ بہت زیادہ خوف ہے تو ایک ہی رکعت کا حکم ہے، ایک امام کے ساتھ پڑھ لیں، تنہا پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور جب مکہ کے اندر تھے تو 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، جب ہجرت فرما کر مدینہ کے اندر گئے تو 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ تو یہ 2 رکعت نماز جو مکہ کے اندر سب سے پہلے فرض ہوئی تھی، تو پروردگار عالم نے اسی فرض پر سفر کی
فرض نماز کو برقرار رکھا، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، چاہے خوف کا معاملہ ہو، امن کا معاملہ ہو، کسی بھی صورت سے اگر کوئی شرعی طور پر مسافر ہے تو وہ اپنی نمازوں میں قصر کرے گا، اور یہ قصر کرنا اس کے لیے واجب ہوگا، اور واجب کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس قدر نہ امن کا معاملہ تھا اور نہ تعداد زیادہ تھی، پھر بھی حضور نے 4 کی جگہ 2 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی مولا سے قرآن کی تفسیر کے علم عطا فرما، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں، یعنی حضر جس کو بولتے ہیں، یعنی آدمی جب سفر میں نہیں ہوتا اپنے مقام پر پڑاؤ ڈالے رہتا ہے، تو اس وقت میں 4 رکعتیں نماز فرض کی۔ یعنی جب آدمی وطن اصلی میں ہوتا ہے، اپنے علاقے میں اپنی آبادی میں رہتا ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضر میں 4 رکعتیں نماز فرض کی، اور سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں سفر اور خوف 2 کا ذکر آیا، تو کہتے ہیں سفر میں 2 رکعتیں فرض کی، اور خوف زیادہ ہو تو ایسی صورت میں 1 رکعت فرض کی، ایک امام کے ساتھ اور ایک منفرد طور پر دلا۔ ایک اور حدیث پیش کروں تو اس کے بعد آتا ہوں مسائل۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، توجہ فرمائے، مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام تھے تو آپ نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی۔ کہاں پہ تھے؟ مدینہ کے اندر تھے، اور جب مدینہ کی آبادی سے نکلے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ والوں کی میقات ہے، جو حاجی لوگ یہاں بیٹھے گئے ان کو معلوم ہوگا، وہ ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، تو اب اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں۔ تو جب مقام ذوالحلیفہ کے اندر اس مقام پر پہنچے جو مدینہ والوں کی میقات ہے، تو وہاں پہ حضور نے 4 نہیں پڑھی بلکہ نماز میں قصر فرمایا، 2 ہی رکعت آپ نے ادا فرمائی۔ تو یہ 2 رکعت جو پڑھی تھی مغرب کی نہ بلکہ عصر کی نماز کی 2 رکعت تھی۔ تو آپ دیکھیں جو 4 رکعت کی فرض نمازیں ہیں ان میں صرف قصر کر سکتے ہیں، بقیہ واجب میں قصر نہیں، مغرب کی نماز میں قصر نہیں، فجر کی نماز میں قصر نہیں، اور سنن اور مستحب سنن اور نوافل کا جو معاملہ ہے، تو دیکھیے سنتیں ہوں نوافل نماز ہو تو یہ پوری پڑھی جائے گی، میں کوئی قصر وغیرہ کا معاملہ نہیں، موقع ہے تو ضرور ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب آئیے احکام و مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اب توجہ سے آپ تمامی حضرات سنیں، کل کچھ اہم باتیں آپ تمامی حضرات نے سماعت کی تھی، اصل باتیں اپنے دل کے کانوں سے آپ سنیں کہ دیکھیے نیت اقامت کی کچھ شرطیں ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ یو پی سے یہاں آئے، اب یو پی میں آپ پیدا ہوئے، کھیتی ہے، باڑی ہے، گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، سب ہے، ممبئی کے اندر بھی دکان ہے، مکان ہے، یعنی وہاں بھی وہ تو بدلے اصلی تھا ہی، آپ نے یہاں کو بھی بدلے اصلی بنا لیا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ وہاں گئے بغیر نیت اقامت کے آپ مقیم ہو گئے، وہاں سے ممبئی میں آ گئے، آپ یہاں پہ بھی مقیم ہو گئے، اگر نیت نہ بھی کیے تو آپ مقیم ہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ وطن اقامت نہیں رہا، وطن اصلی رہا۔ وطن اقامت اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی زندگی میں کوئی اسباب نہ ہو، کسی ضرورت سے گیا ہو، کسی سے ملنے کے لیے گیا ہو، پونا گیا ہو، اب 14 دن 10 دن 12 دن اگر وہ وہاں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قصر کرے گا، مقیم نہیں بلکہ مسافر ہوگا، اور اگر 15 یا اس سے زیادہ دن اگر وہاں ٹھہرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو وہاں پہنچ کر وہ اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ اب اس پر قصر کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ وہ پوری کی پوری نمازیں پڑھے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب دیکھیے کچھ شرطیں ہیں۔ تو اب اقامت، بدل اقامت اور بدل اصلی کی تعریف آپ نے جان لیا۔ تو اب دیکھیے تو اقامت کی شرطوں میں سے 6 شرطیں ضروری ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے، پرفیکٹ ہونے کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1،
کہ چلنا ترک کر دے، یعنی انسان کے سفر ہی میں پتہ چلا کہ یہاں سے پونا جا رہا ہے اور ابھی پونا پہنچا ہی نہیں، ابھی سفر جاری ہے، پہلے ہی نیت کر لیا، تو یہ نیت مانا ہی نہیں جائے گا، شرط مفقود ہو گئی۔ منزل پر مقام پر پہنچ کر اس کو، یعنی جیسے پونا پہنچ گیا، اب پہنچ گیا ہے آبادی کے اندر، اگر جب مکان نہیں ملا، تلاش رہا ہے، دکان تلاش رہا ہے، ملنے والے کو تلاش رہا ہے، تو اگرچہ مکان نہیں ملا، دوست احباب نہیں ملے، نیت کر لے، پہنچ کر منزل پر اس کو نیت کرنا ہے، یہ نہیں کہ آدھے راستے میں نیت کر لیا، یہ نیت باطل ہے، شرط مفقود ہے، مسافر نہیں ہوگا۔ تو چلنا ترک کر دے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہ ہوگا، مسافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، جہاں ٹھہرے، یعنی جس مقام پر اس کا ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، جنگل نہ ہو، بیابان نہ ہو، چٹیل میدان نہ ہو جہاں کوئی آبادی نہ ہو، یا ٹاپو وغیرہ کی جگہ نہ ہو جہاں انسانی آبادی دور دور تک نظر نہ آئے، جنگل وغیرہ کے جو مقامات ہوتے ہیں تو ان مقامات پر اقامت کی نیت ہی درست نہیں، تو جہاں اس کا ٹھہرنے کا ارادہ ہو آبادی والا علاقہ ہو، جنگل، سنگلاخ یا بیابان وغیرہ نہ ہو، تو یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طرح 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم کی نیت سے مقیم نہ ہوگا، یعنی 15 دن یہ آخری حد ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ 14 دن کی نیت کریں گے آپ مقیم نہیں ہوگی، مسافر ہی رہیں گے، آپ کو قصر کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ لیں گے نہیں سمجھ لیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں اس میں ایک چیز اور ہے کہ نمبر 4 کہ یہ نیت، یعنی جو 15 دن ٹھہرنے کی نیت مسافر نے کی ہے تو ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی نیت ہو۔ ابھی جو میں نے کہا مستقل ارادہ رکھتا ہو تو ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی نیت کا ارادہ رکھتا ہو تب مقیم ہوگا، اور اگر ایک ہی یعنی 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ تو رکھتا ہے مگر ایک جگہ نہیں دو جگہ، مثلا 10 دن پونا میں رہے گا، اب پونا کے آگے کوئی دوسرا صوبہ اور شہر ہو تو اب اس کا ارادہ کہ 10 دن پونا میں رہوں گا اور 5 دن وہاں رہوں گا، تو یہ نیت باطل ہے، پھر یہ 15 دن نہیں ہوا، 10 دن یہاں رہنا 5 دن وہاں نہیں، جس شہر اور جس آبادی میں اس کا ارادہ بنا رہے گا تو مستقل طور پر 15 دن کا ہونا چاہیے، 10 دن کا یہاں رکھے گا پھر 5 دن کا کہیں اور رکھے گا تو یہ نیت باطل ہے، یہ نیت نہیں مانی جائے گی، پھر وہ مسافر نہ ہوگا، مقیم نہ ہوگا، مسافر ہی رہے گا۔ اسی طرح اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو اس کا ارادہ ہے مستقل ہو، کسی کے تابع میں نہ ہو، کسی کے تابع میں نہ ہو، جو شخص کسی کا تابع ہو اس کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ جس کے تابع ہے اس کی نیت کا اعتبار ہے، جیسے شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں، شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں، اسی طرح آقا کی نیت کا اعتبار ہے، غلام کی نیت کا اعتبار نہیں، اسی طرح فوج کے افسر کی نیت کا اعتبار ہے، سپاہی کی نیت کا اعتبار نہیں، تو یعنی تابع آپ سمجھتے ہیں جس کے اندر میں، جس کے اندر میں یعنی جیسے 2 لوگ جا رہے ہیں تو اب ان میں سے ایک بڑا ہے اور جو دوسرا والا ہے وہ چھوٹا ہے، تو چھوٹا والا بڑے کے اندر میں ہے، بڑے کے اندر میں ہے، بڑے کے ماتحت ہے، تو بڑے کی نیت کر لی تو چھوٹے کے لیے کافی ہو گئی، بات سمجھ گئے؟ تو یہ شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہو گئی، چھوٹ گئی، تو ایسی صورت میں کوئی مقیم نہیں ہو سکتا، مسافر ہی رہے گا۔ اب آخری بات، اس کے بعد جس کو پوچھنا پوچھ سکتا ہے کہ مقیم مسافر کی ابتدا کر سکتا ہے، جیسے ہم سب لوگ یہاں مقیم ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، اب کوئی بہت بڑے عالم مفتی، بہت بڑے بزرگ آ گئے، حالانکہ امامت کا حق تو امامی کو ہے، لیکن عقیدتاً احترام تعظیماً اگر کوئی بہت بڑا علامہ آ گیا، پیر زیادہ آ گیا، جیسے جو ہمارا پیر خانہ ہے بریلی شریف، وہاں سے کوئی حضرت آ گئے، بزرگ ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے بزرگوں کی ابتدا میں ایک ہی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو ان کو میں نے آگے کر دیا حضرت آپ نماز پڑھیں۔ تو اب اگر وہ یہاں ممبئی کے اندر 10 دن 14 دن ٹھہرنے کی نیت سے اگر یہاں ہے تو مسافر ہی رہیں گے، تو اگر ظہر کے لیے میں نے کھڑا کر دیا تو ان کو 2 ہی پڑھانا ہے، تو وہ جو پڑھائیں گے وہ مسافر ہوں گے اور ہم سب لوگ مقیم ہوں گے، تو مقیم مسافر کی ابتدا کر سکتا ہے۔ تو اب جو پڑھائے گا امام، مسافر امام، وہ یہ مسئلہ بتا دے گا کہ دیکھو میں مسافر ہوں، 2 رکعت کے میں سلام پھیر دوں گا، اس کے بعد تم لوگ جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں کھڑے ہو جانا اور ان کو ادا کر لینا۔ تو ادا کرنے کا طریقہ یہ، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کسی مسافر امام کی اقتدا کر رہے ہیں تو بقیہ کی جو 2 رکعتیں ہیں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، تو ان میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام صاحب نے سلام دیا نا، آپ قیام کی طرف آ جائیے، تو جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر دونوں رکعتوں میں قیام کی حالت میں خاموش رہنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے، پھر قوما کی طرف آنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں جانا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے، پھر بالا کی طرف آنا ہے، علی ایک رکعت اور ملا کے اس کے بعد تحیات وغیرہ پڑھ کے نماز سے باہر ہونا ہے۔ تو پتہ چلا مسافر امام کی بھی نماز ہو گئی اور مقتدیوں کی بھی نماز ہو گئی۔ اب آپ تمام حضرات کو اگر کچھ معلوم کرنا ہو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دیکھیے وطن اصلی میں ہم ہیں، مثال دے رہا ہوں، یہ آپ ہیں ممبئی کے اندر، یہ آپ کا وطن اصلی ہے، پونا میں آپ نے شادی کر لی، پونا میں، تو اب وہ بھی آپ کے وطن اصلی ہو گیا، وہاں پہنچے چاہے 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 2 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، وہاں پہنچنے کی صورت میں آپ مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ آپ نے وہاں شادی کر لی ہے اور بیوی بچے آپ کے وہاں رہتے ہیں، تو آپ وہاں پہنچیں گے تو مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں رہیں گے، مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر دیکھیے میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے تو اس کی 2 بیویاں 2 الگ الگ شہروں میں رہتی ہیں، ایک ممبئی میں ایک پونا میں، تو دونوں جگہ اس کے لیے وطن اصلی ہے، یہاں سے نکلا وہاں پہنچا وہاں مقیم ہو گیا، وہاں سے آیا یہاں مقیم ہو گیا، فصل کے جو احکام اس میں لاگو نہیں ہوتے۔ اب بیوی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بیوی نے اگر سسرال کو مکمل طور سے اپنا گھر بنا دیا، وطن اصلی بنا دیا، اور میکے کو عارضی طور پہ رکھا ہے، کبھی کبھار آنا جانا رکھا، تو سسرال اس کے لیے وطن اصلی ہوا اور میکہ اس کے لیے وطن عارضی ہوا۔ تو بیوی اگر وہاں جائے گی، ایسی صورت میں کہ وہ بیوی کو یہاں لے آیا، اگر وہ وہاں لے لے تو وہ بھی مقیم اور یہ گیا تو یہ بھی مقیم۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر بیوی اور شوہر دونوں یہاں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں مسافرت کے احکام ہوں گے، لیکن اگر 2 بیوی الگ الگ شہروں میں رہتی ہیں تو بیوی بھی مقیم اور یہ شوہر بھی مقیم، اگرچہ 10 دن رہے، 5 دن رہے، 4 دن رہے، اس پر مسافرت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ شادی کرنے کی وجہ سے وطن اصلی میں اس کا شمار ہو گیا، شادی کر گیا تو وطن اصلی بن گیا۔ وطن اصلی ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اگر گونڈا شہر میں رہتا ہے، اچھا اچھا، نہیں وہ تو اب ممبئی سے نکلا ہے یہاں سے، اب یہاں کی آبادی سے باہر ہوا، مثلا جیسے ہم دھاراوی میں رہتے ہیں، اب دھاراوی کی حد جہاں ختم ہے، کرلا کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے یہ حد اگر ہم نے کراس کیا، کرلا کی حد میں داخل ہوئی، اب مسافرت کے احکام پر نافذ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسٹیشن کے بارے میں بخار ربع کی یہ بھی آبادی سے باہر ہوتا ہے، آپ اسٹیشن پہ پہنچے آپ مسافر ہو گئے، وہ بھی آبادی سے باہر۔
تو آبادی سے نکلنا، شہر میں ہے تو شہر کی آبادی سے نکل جائے، گاؤں میں ہے تو گاؤں کی آبادی سے نکل جائے، جب نکلے گا تبھی اس کے اوپر مسافرت کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور یہ صورت نہیں کہ ہم کو کل جانا ہے سفر پہ، ٹکٹ وغیرہ آپ نے بنوا کے آج ہی نیت کر لی، تو یہ نیت تو باطل ہے۔ نیت اور احکام، نیت تو اگر ہم وطن اقامت پر کہیں جا رہے ہیں، وطن اصلی میں نہیں، وطن اقامت پہ جا رہے ہیں، تو نیت ہم وہاں پہنچ کر کریں گے، مگر ارادہ سفر کا، گھر سے ہم نکلے، آبادی سے باہر نکلے تو جہاں آبادی ختم ہوئی وہیں سے ہم مسافرت کی نیت کر لیں اور وہیں سے جو احکام ہے مسافرت کے وہ بھی نافذ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں بالکل سنت پڑھنی ہے، نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیے ابھی میں نے کیا بتایا آپ کو کہ سنت نماز میں، نفل نماز میں قصر نہیں ہے، اور قصر واجب میں بھی نہیں ہے، 3 رکعت والی فرض نماز میں بھی نہیں ہے، خالی 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان میں اگر انسان شریف مسافر ہے تو قصر کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں کیونکہ کرنا پڑے گا، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اللهم صل على سيدنا محمد